بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاقت کا نشہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اور حکومت کو لگتا ہے کہ اس نشے سے اب نقصان ہو رہا ہے۔ جس طرح نظر آیا کہ جی تحریک انصاف کو تو اب دیوار سے لگایا جا چکا ہے اور روز لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب تو کوئی مقابلہ نہیں رہا، اب تو کوئی اپوزیشن نہیں رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی عمل نہ کریں۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے اتنی طاقتور حکومت کبھی نہیں آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی احتجاج کی کوشش کرے گا تو اس کو دفعہ 144 لگا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ حکومت چاہے تو سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی عمل نہ کرے۔ انہوں نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی کو الیکشن، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرواتے، 14 مئی بھی گزر گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو کام آڈیو لیکس والا حکومت نے کیا ہے، یہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے ہی روک دیا ہے۔ حکومت نے جو کمیشن بنایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور پوری حکومت اس میں ساتھ تھی۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، شہباز شریف، مریم نواز، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت حکومت میں، سبھی اس میں ساتھ تھے اور انہوں نے یہ آڈیوز والا معاملہ چلا دیا۔ اب سپریم کورٹ ایسے لگ رہا ہے نہ صرف یہ کہ یہ اس کو کارروائی سے روک دیا ہے، بلکہ اس میں کافی سخت ایکشن لگتا ہے سپریم کورٹ لینے جا رہی ہے، کیونکہ اس بارے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے براہ راست کہا کہ اب آپ بہت زیادہ آگے ہیں اور ہم نے بڑا احترام کیا۔ یہ اب چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، اس سے پہلے اس طرح کے ریمارکس نہیں آئے کہ جی ہم سن لیں گے، آپ کو دیکھ لیں گے، عمل ہونا چاہیے، ہمارا فیصلہ وہیں ہے، ہم سن رہے ہیں، نظر ثانی بھی سن رہے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔ اس میں تو انہوں نے واضح کہہ دیا جی آج ہی سنا اور آج ہی کہا ہم مناسب حکم دیں گے۔ حکم یہ کہ جی وہ الیکشن کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روکتے ہوئے وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، نوٹیفیکیشن ہی اڑا دیا ہے اور یہ دن میں ہیئرنگ ہوئی اور رات کو جا کر یہ اس کا حکم نامہ آیا۔ اس کی تفصیل پر آنے سے پہلے میں ضرور عرض کر دوں کہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے والا ہوں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ چھوڑ تو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک طرح سے یعنی عمران خان کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کر تو کام وہی رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، یعنی حکومت کے خلاف حکومت کو لتاڑ رہے ہیں۔ وہ اسی طرح سے دوبارہ کھل کر آہستہ لگتا ہے کہ سامنے آنے والے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، وہ ہلکا سا کر رہے ہیں، نہ انہوں نے اپنے یعنی ٹویٹر سے عمران خان کی تصویریں ہٹائی ہیں، نہ امپورٹڈ حکومت اٹھائی ہے۔ اسد عمر صاحب کا میں خاص طور پہ بتاؤں گا۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ تو مریم نواز صاحبہ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ اس پر ہم خیر آگے کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ فواد چودھری صاحب پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے علی زیدی صاحب کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے بات کی، ان کی بیٹی نے ایک ٹویٹ کیا اپنے والد کے لیے، تو اس پر فواد چودھری نے جب کہا تو وہ بہت لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیک سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے 19 مئی کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، یعنی وہ نوٹیفیکیشن ہی معطل ہو گیا اور اب فریقین کو نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں۔ ابھی آگے چلے گا، حکومت کے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت اب 31 مئی کو ہوگی۔ آ جائے جی حکومت اب جواب دے۔ اسلام آباد بار کے سابق صدر شعیب شاہین نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہترین ہے، آئین کے مطابق فیصلہ آیا ہے، وفاقی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے مشاورت کے بغیر کمیشن بنایا گیا جو غیر آئینی تھا۔ ججز کے کنڈکٹ سے متعلق کوئی بھی معاملہ سپریم جوڈیشل کمیشن دیکھے گا۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ فون ٹیپ سے متعلق عدالت نے طریقہ کار واضح کیا ہے، غیر قانونی طور پر فون ٹیپ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا 3 سال ہے، اس پر پیکا ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ اجازت کے بغیر کی جائے گی تو وہ غیر قانونی اقدام ہوگا۔ حکومت کی جانب سے مسلسل غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے۔ شعیب شاہین کے مطابق حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں، نوٹیفیکیشن واپس لے یا عدالت میں دفاع کرے۔ اگر نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتی تو بتانا ہوگا جوڈیشل کمیشن کس قانون پر بنایا۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ نوٹیفیکیشن تو ہو گیا معطل، اب آگے بھی حکومت کو جواب دینا ہوگا، تو حکومت یہاں پر اب بڑی مشکل میں آ گئی ہے۔ اب آ جائیے اسد عمر صاحب والے معاملے پر۔ یہ
یعنی لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ والا معاملہ، الیکشن نہ کروا کر بھی ایک اور حکومت نے لوز بال کھیل دی. وہ چاہتے تو تھے کہ شاید چیف جسٹس کو نیچا دکھائیں، ویسے ہی وہ ریٹائر ہونے والے تھے اور ان کا حکم تو آپ ویسے ہی نہیں مان رہے تھے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی آپ الیکشنز کروائیں، تو کچھ نہیں آپ کا بگڑ سکا، توہین عدالت کی بھی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن یہ کام آڈیو لیکس کا کر کے، جس میں مبینہ طور پر چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو ہے، وہ کسی خاتون سے بات کر رہی ہیں اور اس طرح کی بات، اور دیگر آڈیوز جس میں لگ رہا تھا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے، وہ الٹا پڑ گیا ہے کام. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اسد عمر صاحب، میں ابھی ٹویٹر پر اسد عمر صاحب کے پروفائل پر جا رہا ہوں. اچھا، اسد عمر صاحب نے جو ابھی بھی ٹویٹ پن کی ہوئی ہے وہ ہے جناب 31/7/2017 کی. شکریہ پاکستان، اللہ اس ملک اور اس کی عوام کو وہ وقت دکھائیں کہ نہ صرف ہمیں اس پر فخر ہو بلکہ دنیا اسے رشک سے دیکھے. ابھی تک وہی تحریک انصاف والی بات. جو لیٹسٹ ان کا ٹویٹ ہے وہ دیکھیے عوام کی زندگی میں یہ حکومت کیا تبدیلی لائی. تحریک انصاف حکومت خاتمے پر اور آج کی قیمتوں کا موازنہ: آٹے کی قیمت میں 132% اضافہ، چاول 88%، مرغی 72%، دال مسور 71%، دودھ 44%، چینی 37%. ایسی تباہی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. شاید اسی لیے آپ آج کل میڈیا میں مہنگائی کا تذکرہ نہیں سن رہے. یہ بات جناب اسد عمر صاحب نے کہی ہے. اب یہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اکاؤنٹ ہے وائس آف اوورسیز. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی اسد عمر صاحب، کپتان کے بعد ہم اوورسیز پاکستانی آپ سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، بس مضبوط رہے اور کپتان کا ساتھ دیتے رہیں. ہر مشکل وقت پہ گزر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اچھا، یہ ویسے اوورسیز جو ہیں ان کا میں دیکھ رہا ہوں 52,000 ان کے فالوورز ہیں. تو بہرحال اسی طرح سے نیچے بہت سے کمنٹس اس پر آئے ہوئے ہیں. اب یہی اگر ہم دیکھیں بات جو اسد عمر صاحب نے کی ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے مہنگائی کے اعداد و شمار بتائے ہیں. تو یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اسد عمر صاحب اور عمران خان پھر ایک ہی بات کر رہے ہیں، جبکہ اسد عمر تمام پارٹی پوزیشن سے مستعفی ہو چکے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں لیکن میں تحریک انصاف میں ہوں. اب یہ عجیب بات تھی کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی، بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، تحریک انصاف بھی، کچھ سیاست بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی پارٹی سے عہدوں سے ہٹ رہا ہوں. اچھا، ایک اور بات جو عدالت میں ہوئی تھی کہ جی ان کے کچھ ٹویٹس ہیں جو ان کو ڈیلیٹ کرنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے نہیں کیے ڈیلیٹ ٹویٹ، کیونکہ وہ 9 مئی کے 2 ٹویٹس مجھے اب بھی نظر آ رہے ہیں، اور جس میں کہہ رہے ہیں اسد عمر پاکستان کے تمام شہر میں عوام بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے، قوم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے گی. وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا جو انہوں نے عدالت میں کہا تھا. تصویر بھی عمران خان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کو، یا دور ہو رہے ہیں، یا اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سابق وزیر خسرو بختیار کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے. اس طرح سے اور بہت سے لوگ، یہ پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے عامر ڈوگر دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں. پہلے یہ عدالت سے ان کو رہائی ملی تھی تو پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن گرفتار نہیں ہوئے تھے، نکل گئے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن پھر بھی حکومت کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، اور کچھ حرکتوں کی وجہ سے تو حکومت لگتا ہے خود اپنے خلاف لگی ہوئی ہے. اللہ حافظ.